زبور 18واں باب۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد، اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالی نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی، اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہوں میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا، اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی، اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے، اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔
نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں، اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں، لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے، وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے، اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا، اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا، میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہوگی، میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے، اور اپنے ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ زبور 19واں۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے
اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر، اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دولہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے، اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے، اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ ان سے تیرے بندے کو آگہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا، اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ زبور 20واں۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے گا۔ یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے، اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے، اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے، اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند، بچا لے۔ جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ زبور 21واں۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا، اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے، اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا، اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔
اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے، اور حق تعالی کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا، اور آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا، اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا۔ انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا۔ تو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو، اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں۔